सवाल: सलीबी मकामात क्या हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सलीबी मकामात, जिन्हें विया डोलोरोसा के नाम से भी जाना जाता है, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के आखिरी चंद घंटों के अंदर होने वाले वाकयात व बयानात हैं जो आज के दिन तक हर एक मसीही को रूहानी रहनुमाई अता करते हैं और इनसे मिलने वाले सबक का हमारी जिंदगियों पर बहुत अच्छा इतलाक होता है। सलीबी मकामात हमारे सामने इस बात की नुमायां याद दहानी के तौर पर हैं कि हमारे खुदावंद ने अपनी जान की कुर्बानी देने के ज़रिए से हमारे लिए निजात मुहैया करने की खातिर बड़ी हलीमी के साथ अपनी सारी अलूहियत के इस्तेहकाक को एक तरफ रख दिया और हमें निजात बख्शी। खुदावंद यीशु की ज़िंदगी के आखिरी चंद घंटों के बारे में कई एक दास्तानें मिलती हैं जिन्हें बहुत सारे लोग कबूल करते हैं। उनमें से चंद खास किस्म के बयान तो बाइबली हैं, जबकि दीगर बहुत सारे रवायती हैं। खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी घंटों के रवायती सलीबी मकामात कुछ इस तरह से हैं। यीशु मसीह पर मौत का फतवा दिया जाता है। यीशु मसीह अपनी सलीब उठाता है। यीशु मसीह सलीब के बोझ के तले पहली दफ़ा गिरता है। यीशु मसीह की गमज़दा माँ रास्ते में मिलती है। शमौन करीनी यीशु मसीह की सलीब उठाने में सहारा देता है। वेरोनिका यीशु मसीह का चेहरा रुमाल से साफ करती है। यीशु मसीह सलीब के बोझ तले दूसरी दफ़ा गिरता है। यीशु मसीह यरूशलेम की रोने वाली औरतों को तसल्ली देता है। यीशु मसीह तीसरी दफ़ा गिरता है। सिपाही यीशु मसीह के कपड़े उतारते हैं। यीशु मसीह को सलीब पर कीलों से जड़ा जाता है। यीशु मसीह सलीब पर मरता है। यीशु मसीह की लाश सलीब से उतारकर मरियम की गोद में रखी जाती है। यीशु मसीह की लाश कब्र में रखी जाती है। रवायती तौर पर बयान किए जाने वाले सलीबी मकामात के अंदर मकाम नंबर 3, 4, 6, 7 और 9 बिल्कुल बाइबली मकामात नहीं हैं। बस यहाँ पर लोगों को दुरुस्त सलीबी मकामात से रूशनास करवाने के लिए हमारी तरफ से सलीब के रूहानी रास्ते के तौर पर मालूमात को तरतीब दिया गया है। यहाँ पर हमारी तरफ से 14 बाइबली मकामात और उनमें से हर एक का हमारी जिंदगियों पर इतलाक बयान किया जाता है। सलीब का पहला मुकाम, यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर। खुदावंद यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर दुआ की और अपने बाप से कहा कि अगर हो सके तो ये प्याला, मतलब उसकी सलीबी मौत को उससे टाल दिया जाए। ये बात यीशु की बशरियत का इजहार करती है। हमारे लिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि उस वाक़े के बारे में जिसका वो सामना करने जा रहा था, खुदावंद यीशु मसीह का अपना अंदाज़ा किस कदर वाज़िया और बड़ा था। हर एक मसीही की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब खुदा की मर्ज़ी और अपनी मर्ज़ी में से किसी एक को चुनना पड़ता है और फिर इस इंतखाब की बिना पर मालूम होता है कि लोग खुदा के साथ किस कदर मुखलिस हैं और उसके किस कदर ताबे हैं, जैसा कि हम खुदावंद यीशु मसीह के मामले में देख सकते हैं। जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर दुआ कर रहा था और खुदा बाप से कह रहा था कि अगर हो सके तो उसकी सलीबी मौत को उससे दूर कर दे, वो उस सारी मुसीबत और दुख से अच्छी तरह वाकिफ था जिसका वो बहुत जल्द सामना करने जा रहा था। लेकिन फिर भी उसकी ये दुआ थी कि मुस्तकबिल में उसे चाहे जैसे मर्जी हालात का सामना करना पड़े, उसके आसमानी बाप की मर्जी ही पूरी होनी चाहिए। हता कि जिस वक्त वो कीलों के साथ जड़ा हुआ सलीब पर लटक रहा था, उस वक्त भी यीशु मसीह हमें खुदा के कलाम की ताबेदारी और हर तरह के हालात के अंदर उस पर यकीन रखने का बहुत वाज़िया सबक सिखा रहा था। सलीब का दूसरा मकाम, यहूदा खुदावंद यीशु मसीह को धोखा देता है और खुदावंद यीशु को गिरफ्तार किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह को धोखा देने की वजह से यहूदा अस्करियोती न सिर्फ पूरी तारीख में काबिल नफरत किरदार बन गया है, बल्कि वो सारे मसीहियों के लिए इस बात की सबसे बड़ी याद दहानी भी बन गया है कि उनकी ज़िंदगियों में भी लाजमी तौर पर कभी ना कभी ऐसा वक्त आया है जब उन पर गुनाह करने या गुनाह में गिरने की आजमाइश आई है। तमाम मसीहियों के लिए ठोकर खाकर गुनाह में गिरना
ایسے ہی ہے جیسے اس نجات دہندہ کو دھوکہ دینا جس نے ان کی خاطر اپنی جان دی ہے۔ سوچیں کہ جس وقت گناہ ہمارے اپنے انتخاب کی بدولت ہمارے رویے کا حصہ بن جاتا ہے اور ہم جان بوجھ کر روحانی راہ سے ہٹ جاتے ہیں تو اس صورت میں دھوکہ کس قدر بڑا ہوتا ہے۔ یہودا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا، کئی سالوں تک خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے تعلیم پاتا رہا، لیکن چونکہ روح القدس کی قدرت کی وجہ سے اس کا دل مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوا تھا، اس لیے جب شیطان نے اس کی آزمائش کی تو وہ گناہ میں گر گیا۔ مسیحیوں کے طور پر ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزمائیں کہ ایمان پر ہیں کہ نہیں۔ صلیب کا تیسرا مقام، یہودی مجلس خداوند یسوع مسیح کو رد کرتی ہے۔ یہودی مذہبی مجلس سینہیڈرن یعنی صدر عدالت نے جو 70 کاہنوں، شرع کے عالموں اور ایک سردار کاہن پر مشتمل تھی، پیلاطوس سے تقاضا کیا کہ وہ یسوع کو سزائے موت دے۔ یہ واقعہ ہم سب مسیحیوں کو خبردار کرتا ہے کہ ہم اپنی خود راستی میں اپنے آپ کو اس قدر زیادہ بلند نہ کر لیں کہ اس کی بنا پر ہم دوسرے لوگوں کی عیب جوئی کرنا شروع کر دیں۔ بائبلی علم اور اس دنیا میں ملنے والے عہدے آج بھی پاک کاملیت کا کسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے، اور انسانوں کے درمیان سب سے زیادہ پرہیزگار کے لیے بھی تکبرانہ سوچ اس کے بڑی آسانی کے ساتھ گرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم عہدے داروں اور اختیار والوں کی عزت کریں، لیکن حتمی طور پر ہماری زندگیوں پر خدا کے کلام اور خدا کی مرضی کی ہی حکمرانی ہونی چاہیے۔ مسیحیوں کو خدا کے روح القدس سے یہ بپتسمہ ملا ہے جو انہیں ہر طرح کی صورتحال کے اندر تسلی و اطمینان دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ وہ ہر ایک فیصلہ خدا کی کامل مرضی کے مطابق کر سکیں۔ خاص طور پر کسی بھی انسان کی زندگی کے اندر یہ چیز سینہیڈرن جیسے حاکموں کی ضرورت کی تردید کرتی ہے۔ یہودی قوم کی طرف سے یہودی مذہبی مجلس کو دیا جانے والا مکمل اختیار ان کے بہت سارے کاہنوں اور شرع کے عالموں کے لیے بد اتواری میں ملوث ہونے کا سبب بنا، اور جس وقت خداوند یسوع نے سچی تعلیم دینے کی کوشش کی تو اس تعلیم کی وجہ سے کاہنوں اور شرع کے عالموں کا اختیار خطرے میں پڑ گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا اور پھر بالآخر رومی حکومت سے تقاضا کیا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرے۔ صلیب کا چوتھا مقام، پطرس خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے۔ جس وقت خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا تو پطرس بھی اس کے پیچھے پیچھے اس جگہ پر پہنچا جہاں خداوند یسوع مسیح پر مقدمہ چلایا جا رہا تھا۔ اس جگہ پر مختلف لوگوں نے باری باری پطرس پر یہ الزام لگایا کہ وہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک تھا، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی اس بات کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ پطرس 3 بار خداوند یسوع مسیح کو جاننے سے انکار کرے گا۔ پطرس خداوند یسوع مسیح کا پیارا شاگرد تھا جس پر اسے بھروسہ بھی تھا، اور جس نے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے کیے جانے والے بہت سارے معجزات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور حتیٰ کہ وہ تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پانی پر بھی چلا تھا۔ اس کے باوجود پطرس نے گرفتار ہونے کے خوف سے خداوند یسوع مسیح کو جاننے سے انکار کرتے ہوئے انسانی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ ساری دنیا کے اندر مسیحی بہت دفعہ غیر ایماندار معاشروں کے اندر اپنے ایمان کی وجہ سے ایذا رسانی اور ہر طرح کی ذلت کا سامنا کرتے ہیں، جس میں ان کے ساتھ زبانی بدسلوکی سے لے کر مار پیٹ اور قتل تک کیا جانا شامل ہے۔ شاید بہت سارے لوگ جب پطرس کے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تعلق پر غور کریں تو اپنی خود راستی کا اظہار کرتے ہوئے رومیوں کے سلوک کے خوف سے مسیح کا انکار کرنے کی وجہ سے پطرس کی عدالت کرنا شروع کر دیں۔ لیکن کتنے ایسے مسیحی ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ایمان کی وجہ سے عوام الناس میں یا کسی کے ساتھ شخصی ملاقات میں امتیازی سلوک کے خوف سے انہوں نے اپنے ایمان کے بارے میں چپ نہ سادے رکھی ہو؟ اس قسم کی خاموشی انسان کی ناکامل کمزوری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس موقع پر پطرس کا ایمان ایک ناکامل ایمان تھا کیونکہ اس وقت تک روح القدس اس کے اندر نہیں بسا تھا۔ جس وقت پینتیکوست کے موقع پر جب روح القدس ایمانداروں کے دلوں میں بسنے کے لیے آ گیا تو اس وقت پطرس ایمان کا دلیر شیر بن گیا جو اپنے خداوند کی گواہی دینے کے لیے بعد میں کبھی بھی نہیں ڈرا تھا۔ صلیب کا 5واں مقام،
पैंतुस पिलातुस खुदावंद यीशु मसीह की अदालत करता है। आजकल के कानूनी मेयारों के मुताबिक इस चीज़ का कतई तौर पर इम्कान नहीं कि कोई अदालत खुदावंद यीशु मसीह को मुजरम ठहरा पाती, खास तौर पर उस सूरत हाल में जब उसके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत ना पेश किया जा सका। जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने किया था उसकी बिना पर पैंतुस पिलातुस उसमें कोई कसूर या जुर्म ना पा सका, इसलिए वो उसे छोड़ देना चाहता था। लेकिन यहूदियों की मजहबी मजलिस सैनहेड्रिन यानी सदर अदालत ने इस बात का सख्ती के साथ तकाजा किया कि पैंतुस पिलातुस उसे मुजरम ठहराकर मसलूब करने का हुक्म दे। सैनहेड्रिन जो कि मूसा की शरीयत और यहूदी रवायात के मुताबिक यहूदियों पर हुक्मरानी करती थी, खुदावंद यीशु मसीह को उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा ख्याल किया जा रहा था, क्योंकि वो यहूदियों पर उस मजलिस के अराकीन के इख्तियार को चैलेंज करता था। खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया था कि नजात सैनहेड्रिन की तरफ से दिए जाने वाले बहुत सारे अहकामात और कवानीन की पासदारी के वसीला से नहीं, बल्कि खुदा के फजल के वसीला से मिलती है। बस उसकी ऐसी तालीम ना सिर्फ यहूदियों के ऊपर इस मजलिस के इख्तियार को कम करने की कोशिश थी, बल्कि ये उन यहूदी मजहबी रहनुमाओं की रोजी रोटी के लिए भी खतरा थी, जो आम यहूदी लोगों को अपने इख्तियार के मातहत रख कर आसानी के साथ कमा रहे थे। हत्ता कि आज के दिन तक ये पैगाम ज़्यादा मकबूल नहीं है कि नजात हमारी अपनी कोशिशों के वसीला से मुमकिन नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत और उसके इंतखाब से मुमकिन है। इंसान जो मुकम्मल तौर पर गुनाह आलूद फितरत का मालिक है, वो चाहता है कि वो खुद अपनी नजात को हासिल करे या कम अज़ कम उसमें कुछ हिस्सा रखे, ताकि वो भी उस जलाल के एक हिस्से का दावा कर सके। लेकिन नजात सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से है, जो अपना जलाल किसी दूसरे के लिए रवा नहीं रखता। सलीब का छठा मकाम, खुदावंद यीशु को कोड़े मारे जाते हैं और कांटों का ताज पहनाया जाता है। इस हवाले में जिस शिफा का जिक्र किया गया है वो रूहानी शिफा या गुनाह से शिफा है। खुदा के साथ सुलह में बहाली को भी शिफा के साथ तशबीह दी गई है। मुकद्दसा मरियम के खुदावंद यीशु मसीह को जन्म देने से करीबन 700 साल पहले यसाया नबी ने इस बात की नबूवत की थी कि मसीह हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि हम उसके मार खाने से शिफा पाएं। सलीब का सातवां मुकाम, खुदावंद यीशु अपनी सलीब उठाता है। जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलीब उठाई तो वो महज एक लकड़ी से बहुत ज्यादा बढ़कर कुछ उठाए हुए था। उस दिन बहुत सारे तमाशाई इस बात को नहीं जानते थे कि खुदावंद यीशु बनी नौ इंसान के गुनाहों को उठाए हुए था और वो उन गुनाहों की सजा को अपने ऊपर लेकर गुनहगार इंसान की जगह पर जान दे रहा था। खुदावंद यीशु हमें मत्ती 16 बाब उसकी 24 आयत में नसीहत करता है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। वो इस बात को भी जाहिर करता है कि ये महज एक इंतखाब नहीं, बल्कि वो कहता है कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। अपनी सलीब यानी मौत का आलाकार उठाए फिरने से मुराद ये है कि अपनी खुदी का इनकार करके जिस्मानी लिहाज से मर जाना और नई मखलूक के तौर पर यीशु मसीह की खिदमत में ताबेदारी के साथ जिंदा रहना। इसका मतलब अपनी मर्जी, अपने जज्बात, अपने इरादों और अपनी ख्वाहिशात को खुदा की मर्जी के ताबे करना है। हमारे लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगियों में अपनी खुशी की तलाश में ना रहें, बल्कि हमेशा हर एक चीज़ को छोड़ने के लिए और अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी ज़िंदगियों तक को देने के लिए तैयार रहें। सलीब का आठवां मकाम, शमौन करीनी खुदावंद यीशु मसीह की सलीब उठाने में मदद करता है। कहा जाता है कि शमौन करीनी उस दिन बुरे हालात का शिकार हो गया था। वो गालिबन उन दिनों फसा की ईद की सरगर्मियों को सरंजाम देने के लिए यरूशलेम आया हुआ था और जो कुछ भी यरूशलेम में चल रहा था उसके बारे में शायद ही कुछ जानता था। हम शमौन करीनी के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि जब उसने खुदावंद यीशु मसीह की उस सलीब को उठाने के लिए सहारा दिया जिस पर उसे मसलूब किया गया था, तो उसके बाद बाइबल उसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं करती। जिस वक्त उसे रोमी सिपाहियों की तरफ से हुक्म दिया गया तो उसने उस हुक्म के खिलाफ मज़ाहमत नहीं की। गालबन उस सारी सूरत हाल के अंदर उसे अपनी ज़िंदगी का ख़तरा लाहक हो गया था।
خداوند یسوع مسیح کے برعکس جو اپنی مرضی سے اپنی صلیب کو اٹھائے ہوئے جا رہا تھا، شمعون کرینی کو صلیب کو اٹھانے کے لیے مجبور کیا گیا۔ بطور مسیحی ہمیں خداوند یسوع مسیح کے دکھوں میں اپنی رضامندی سے شامل ہونا چاہیے، جیسا کہ پولس رسول ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ پس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرم نہ کر، بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ صلیب کا نامہ مقام خداوند یسوع یروشلم کی عورتوں سے ملتا ہے۔ جس وقت خداوند یسوع اپنے مصلوب ہونے کے مقام کی راہ پر کچھ روتی ہوئی عورتوں اور اپنے شاگردوں سے ملا تو اس نے انہیں خبردار کیا کہ وہ اس کے لیے نہ روئیں، بلکہ یروشلم میں آنے والے خوفناک دنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روئیں۔ حتیٰ کہ اپنی زندگی میں اس قدر دکھ اٹھاتے ہوئے اور اتنی زیادہ ذلت کا سامنا کرتے ہوئے بھی خداوند یسوع مسیح اپنی ذات کی فکر نہیں کرتا، بلکہ وہ ان لوگوں کی فکر کر رہا تھا جو اپنی زندگیوں میں گناہ رکھنے کی وجہ سے ابدی ہلاکت کے خطرے میں تھے۔ یہی انتباہ آج کے دن مسیحیوں کے لیے ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہی اس حوالے سے خبردار ہونا چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں خدا کی عبادت اور تابعداری کے سامنے اس دنیا کی فکروں کو آنے کی اجازت نہ دیں۔ خداوند یسوع نے کہا ہے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، اور بطور آسمان کے شہری ہماری ساری توجہ کا مرکز آسمان ہونا چاہیے۔ صلیب کا 10واں مقام خداوند یسوع کو مصلوب کیا جاتا ہے۔ قریباً 2000 سال بعد خداوند یسوع مسیح کے قریبی ساتھیوں پر اس وقت جو خوف طاری تھا اس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ جب خداوند یسوع کے ہاتھوں میں اس صلیب پر لٹا کر کیل ٹھونکے جا رہے تھے جس پر اس نے اپنے انسانی جسم میں آخری سانسیں لیں، اور اس کے ساتھی بے بسی کے عالم میں کھڑے دیکھ تو رہے تھے لیکن کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا اس کے پیارے دوست اور شاگرد اس کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ اس وقت اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس وقت انسانوں کی طرف سے کیا جانے والا یہ برا کام خدا کے ابدی منصوبے کا حصہ تھا، اور اس کی بدولت ہر وہ انسان نجات پانے کے قابل ہوا جو خداوند یسوع مسیح پر اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر ایمان لاتا ہے۔ ہمارے لیے آج اہم بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ صلیب کا 11واں مقام خداوند یسوع ایمان لانے والے ڈاکو سے آسمانی بادشاہی کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ خداوند یسوع کے ساتھ والی صلیب پر مصلوب ہونے والا ڈاکو اس تصور کو سمجھ لے کہ زندگی خداوند یسوع مسیح کے لیے ختم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ مادی دنیا سے اس ابدی وعدے میں داخل ہو رہا تھا جہاں سے وہ بنی نوع انسان کے لیے نجات مہیا کرنے کے لیے آیا تھا۔ پس اس صورتحال میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر خدا کے فضل کے وسیلہ سے آسمان میں داخل ہونے والوں میں ڈاکو پہلا انسان بن گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو بتایا کہ وہ اسی دن اس کے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ اس نے خدا کے بیٹے کو قبول کیا اور اس پر ایمان لایا۔ بہت ہی واضح طور پر یہ ایک بہت ہی عمدہ مثال ہے کہ کوئی بھی انسان ایمان لانے کے ذریعے سے خدا کے فضل کی بدولت ہی نجات پا سکتا ہے، نہ کہ اپنے کسی بھی طرح کے اعمال کے ذریعے سے، جیسا کہ وہ لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کیا اور اس کو دکھ دیا خیال کر رہے تھے کہ وہ اپنے اعمال کے وسیلہ سے بچ جائیں گے۔ صلیب کا 12واں مقام خداوند یسوع صلیب پر اپنی ماں اور شاگرد سے بات کرتا ہے۔ جب خداوند یسوع نے اپنے پیارے شاگرد کے سپرد اپنی ماں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لگائی تو اس وقت بھی جب وہ مر رہا تھا اس نے اپنی ضرورت کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ وہ بے لوث طریقے سے دوسروں کی بہتری اور ضروریات کے بارے میں پریشان تھا۔ اس کی ساری زندگی اور حتیٰ کہ اس کی موت بھی ہمیں مختلف طرح کے نمونوں کے ساتھ یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں ہر ایک چیز کو خدا کی پاک مرضی کے تابع لاتے ہوئے اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ خدا کی مرضی پر چلنے کی رضامندی ظاہر کرنا، اپنے کاموں کے ذریعے سے مشکلات کے اندر بھی ایمانداری کے ساتھ دوسروں کے لیے قربانی دینا ہی
ایک حقیقی مسیحی زندگی کی نمایاں ترین خصوصیات ہونی چاہیے۔ صلیب کا 13واں مقام، خداوند یسوع صلیب پر اپنی جان دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی موت کے وقت ہیکل کے اندر لگا ہوا دبیز پردہ جو عام لوگوں کو پاک ترین مقام سے علیحدہ کرتا تھا، اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا۔ یہ بات ان سب یہودیوں کے لیے بہت زیادہ خوفناک تھی جو اس واقعے کے گواہ تھے، اور جو اس بات کو سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ چیز پرانے عہد نامے کے اختتام اور نئے عہد نامے کے آغاز کے بارے میں بڑا نشان تھی۔ ابھی انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا سے جدائی کا شکار رہنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اب وہ دلیری کے ساتھ خدا کے فضل کے تخت کے سامنے جا کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کر سکتا تھا۔ یسوع مسیح کی زندگی اور موت نے انسان کے لیے خدا کے فضل کی بدولت نجات کا حصول ممکن بناتے ہوئے گناہ کی دیوار کو خدا اور انسان کے درمیان سے ہٹا دیا تھا۔ صلیب کا 14واں مقام، خداوند یسوع کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر موت کے بعد اس کے بدن کو نیچے اتارا گیا اور پھر اسے ارمتیا نامی علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص یوسف کی قبر میں رکھا گیا جو اس نے اپنے لیے تیار کروائی تھی۔ یوسف بھی سینہیڈرن مجلس یعنی یہودیوں کی صدر عدالت کا رکن تھا، لیکن وہ یسوع مسیح پر چلائے جانے والے مقدمے اور اس کی مصلوبیت کے فیصلے کے خلاف تھا۔ یوسف خفیہ طور پر یہ ایمان رکھتا تھا کہ کلام مقدس کے مطابق یسوع ہی مسیحا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کا کھلے عام اظہار کرنے سے خوفزدہ تھا۔ خداوند یسوع کی موت کے بعد یوسف خفیہ طور پر پیلاطوس کے پاس گیا اور اس سے یسوع مسیح کا بدن حاصل کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ اس کی مناسب طور پر تدفین کر سکے۔ خداوند یسوع مسیح کی عظیم قربانی صرف انسانوں کے گناہوں کے لیے کفارہ نہیں بنی، بلکہ یہ اس موت پر فتح بھی بن گئی جو گناہ کی لعنت کے اثر تلے پیدا ہونے والے انسان کے لیے نجات کے بغیر اس کا حتمی انجام تھی۔ گناہ کی قیمت کی ادائیگی سے کسی بھی طور پر چھٹکارا ممکن نہیں تھا، اور یہ قیمت موت ہے۔ ہمارا خالق عدل و انصاف کرنے والا خدا ہے، اس لیے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ گناہ کی قیمت ادا کی جائے، اور کیونکہ وہ راست منصف ہونے کے ساتھ ساتھ محبت اور رحم کرنے والا خدا بھی ہے، اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کے گناہوں کی قیمت ادا کرے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ قیمت ادا نہ کی گئی تو انسان ابدی طور پر ہلاکت میں چلا جائے گا۔ خدا کی محبت اور رحم کا خوبصورت اور واضح اظہار یسوع مسیح کے ان الفاظ میں ملتا ہے جو اس نے صلیب پر لٹکتے ہوئے ادا کیے اور کہا کہ خدا باپ ان سب کو جو اسے قتل کر رہے تھے معاف فرمائے، کیونکہ وہ علم اور حکمت نہیں رکھتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس سب کا انجام یہ ہے کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا کر فنا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان میں سے ہر اس انسان کے لیے روحانی طور پر فنا ہونے کا جواز پیدا ہو گیا جو آج بھی ایسی ہی لا علمی رکھتے ہیں جس نے انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہر وہ انسان جو نجات کے اس تحفے کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے جسے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کی قربانی کے ذریعے سے ممکن بنایا، یقینی طور پر اسی بغاوت زدہ لا علمی اور گناہ کی پیداوار ہے جو ایک انسان کو خدا کی حکمت سے جدا کرتا ہے۔ کیا آپ اور بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہماری دیگر ویڈیوز کو مس نہ کر دیں، اور بہت سارے سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ godquestions.org کو وزٹ کیجئے۔ کیا آپ کے اور بہت سارے سوالات ہیں؟ بائبل کے پاس آپ کے سبھی سوالات کے جوابات ہیں۔ شکریہ۔